اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ روزہ اسلام میں تیسرا فرض رکن ہے۔ پہلا رکن کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن بار بار کی تکرار اور الفاظ کے ٹکراؤ سے جب کلمے کا نور دل تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت انسان مومن کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جس طرح دل کا کلمہ پڑھنے والے کم ہیں، اسی طرح دل کی نماز پڑھنے والے تھوڑے ہی ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی نماز صورت ہے، جبکہ خاصان خدا کی نماز حقیقت ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا لا صلاۃ البحضور القلب، یعنی دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر میں ہے، کیونکہ یہ لوگ ذکر الہی چھوڑ چکے ہیں۔ کلمہ شریف اور نماز، رکوع سجود، تسبیح و تحلیل سب عبادات زبانی اور وقتی ہیں، لیکن روزہ تو ایک بھوک کا نام ہے کہ سارے دن بھوکے پیاسے بیٹھے رہو۔ آخر اس بھوک کا بھی کوئی مقصد ہوگا جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جس طرح فرض کے طور پر نمازیں پڑھ لی، اسی طرح فرضی روزے رکھ لیے، لیکن یہ خبر نہیں کہ نمازیں دل کو صاف کرنے کے لیے اور روزے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ اگر ان سے نفس اور قلب کی طہارت نہ ہوئی تو شاید پھر سب کچھ بیکار ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے ملتا ہے، لیکن یہی ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت سے نہیں ملتا بلکہ دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس عبادت سے دل صاف نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عبادت صورت عبادت ہے، جس کی قبولیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ جس طرح نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر نمازیں پڑھ کر بھی بے حیائی موجود رہتی ہے تو پھر وہ نماز ہی نہیں جس کے لیے اشارہ ہے۔ بہشت میں آدم علیہ السلام ہر قسم کا میوہ کھا سکتے تھے، لیکن گندم کی مخالفت تھی کیونکہ اس میں ناری مادہ تھا، اور وہی گندم جب ہاروت ماروت نے کھائی تو ان میں بھی نفسانی خواہشات ابھر آئیں۔ ہماری زمین قرۂ ناسوت اور جنات کا عالم تھا۔ اس کی مٹی، ہوا اور پانی میں سب جنات کے مزاج کے مطابق نار تھی۔ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو بہشت کے میوے اور اناج آپ کو ملنا شروع ہو گئے۔ اس کے بیج زمین میں ڈالے گئے، جب فصل تیار ہوئی اس میں زمین کی نار بھی مل گئی، اور بار بار زمین میں کاشت سے آج ہر پھل اور اناج نار ہی نار ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی انسانی روح نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس کو جیسی بھی غذا فراہم ہوتی ہے یہ ویسی ہو جاتی ہے۔ روزے کا مقصد کہ سارا دن معدے کو طعام کی نار سے خالی رکھو، یعنی نار کے لیے دروازہ بند کر دو تاکہ نفس کو نار کی خوراک نہ ملے۔ پھر اس حالت میں اللہ کا ذکر بے شمار کرو، یہ ذکر کلمہ ہو یا اس میں ذات کے پاس انفاس یا ذکر قلب ہو۔ اس طرح نار کی جگہ ذکر کا نور انسان کے جسم میں سرایت ہونا شروع ہو جائے گا۔ بس پھر نمازیں باقاعدہ پڑھو، تراویح ادا کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ان عبادات کا نور جس میں فوائد ہیں، نفس، قلب اور روح تک پہنچ جائے گا، اور کچھ تزکیہ اور تصفیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس تزکیے اور تصفیے میں کچھ کمی نظر آئے تو چاہیے کہ پھر رمضان کے آخری عشرے کو اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یعنی دنیاوی معمولات، خواہشات اور خیالات کو چھوڑ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ روزوں کا صحیح فائدہ مومن ہی اٹھا سکتے ہیں جن کے قلوب ذکر اللہ سے جاری و ساری ہو گئے ہوں۔ عام آدمی کو زبان کے ذریعے نور حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جن کے حلق سے نیچے قرآن بھی نہیں اترتا۔ عام مسلمانوں کے لیے سال میں ایک دفعہ قلب و نفس کی طہارت ضروری ہے، اور یہ طہارت رمضان کے روزوں کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ پھر جب سال کے دیگر ماہ میں نفس قوی اور قلب مرجھانے کو ہوتے ہیں تو پھر ماہ رمضان شریف آ جاتا ہے۔ اس مبارک ماہ میں روزے داروں کا کافی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ان فرض روزوں سے انسان کا نفس صرف سدھر سکتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے اپنے نفسوں کو بھی پاک کیا اور اس طرح
وہ ساری عمر کے لیے فلاح پا گئے، لیکن اس کے لیے وہ جنگلوں میں رہے، کئی سال نفلی روزوں میں گزارے اور ہر وقت ذکر و فکر اور نوافل میں مصروف رہے، تب جا کر نفس کی پاکی حاصل ہوئی، اور جب ان کا نفس پاک اور قلب صاف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی ہو گئی۔ حدیث شریف کے مطابق کہ بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن نفلی عبادت سے محروم رہتے ہیں، حتیٰ کہ فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ جس طرح سورت نماز تباہی بن جاتی ہے، اسی طرح ان کا روزہ بھی ان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے طعام کی نار کو جسم میں داخل نہ ہونے دیا اور اس کی جگہ نور کو بھی نہیں پہنچایا۔ اس طرح ناری قوتیں یکجا ہو کر اس خالی جگہ داخل ہو جاتی ہیں اور وہ شخص پہلے سے زیادہ نفسانی ہو جاتا ہے۔ سادھو لوگ بھی 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، طعام کی نار جسم میں داخل نہیں ہونے دیتے اور اس کی جگہ آگ سینکتے رہتے ہیں، اور آگ کی نار جو ان کے نفس کو سب سے زیادہ قوی بنا دیتی ہے۔ اس طرح ان کی رحمانی صلاحیتیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور ناری صلاحیتیں ترقی کرتی جاتی ہیں، اور ان کا استدراج یعنی ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا انہی طاقتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان کے نفوس ناری طاقت کے ذریعے جسم سے نکلتے ہیں اور یہی ہیں جو اپنے نفسوں کو دوسرے جسم میں منتقل کر لیتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے نفس شیاطین کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ انگریز اور سادھو ان نفسوں کے عمل تک پہنچ چکے ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح گھر میں واپس آ جاتی ہے یا کسی دوسرے جسم میں جنم لیتی ہے۔ در حقیقت وہ یہی نفس ہوتے ہیں جنہیں ہندو روح سمجھتے ہیں، جبکہ وہ انسانی روحیں علیین اور سجین میں فرشتوں کی نگرانی میں بھیج دی جاتی ہیں۔ جب ان نفسوں کو نوری غذا سے پروان چڑھایا جاتا ہے تو یہ رحمانی بن جاتی ہیں۔ اس وقت ناری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور رحمانی صلاحیتیں ابھر آتی ہیں۔ اس وقت اس نفس کے علاوہ اور رحمانی مخلوقات بھی جسم سے نکل سکتی ہیں، جیسا کہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے مجدد الفسانی رحمت اللہ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانہ کعبہ میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا میں نے اسی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا میں نے اسی دن غوث پاک رحمہ اللہ کے روضے پر دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا اندر تھا۔ ان رحمانی لوگوں کی روحیں بھی اپنے مقام علیین میں چلی جاتی ہیں اور ان کے یہی نفوس قدسیہ ان کے درباروں سے لوگوں کو فیض پہنچاتے رہتے ہیں اور قیامت تک فیض پہنچاتے رہیں گے، اور ان کا ثواب ان کی روحوں کو ملتا رہے گا۔ بہت سے لوگوں نے ان درباروں سے ناسوتی فوائد کے علاوہ ولایت بھی حاصل کر لی، جیسا کہ فقیر نور محمد صاحب کلاچی والوں کو سلطان باہو رحمہ اللہ کے دربار سے ولایت کا فیض ہوا، داتا صاحب علی ہجویری رحمہ اللہ کو با یزید بستامی رحمہ اللہ کے دربار سے فیض ہوا۔ خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو داتا صاحب کے دربار سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ رحمہ اللہ کے یہ اشعار آج بھی داتا صاحب کے روضے پر مرقوم ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ثابت ہوا کہ روزے کا مقصد انسان کے اندر کی مخلوق کو جگانا اور اس کو نوری غذا پہنچانا ہے، اور اگر ان کو غذا نہ پہنچا سکے تو روزوں سے مستفیض نہیں ہوا جا سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم سونا کون سی عبادت ہے؟ جو ہی اندھیرا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آدھی شب تک اس دنیا میں جنات کی محفلیں لگتی ہیں، اور آدھی شب کے بعد فرشتوں اور پاکیزہ ارواح کا نزول ہوتا ہے۔ تب وہ جنات کی محفلیں درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ آدمی جب سوتا ہے تو اس کا نفس جسم سے نکل کر ان محفلوں کو ڈھونڈتا ہے اور اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ اگر آدھی رات تک انسان جاگتا رہے تو پھر سونے کے بعد نفس کو شیطانی محفلیں نہیں ملتی جس سے وہ خوراک حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ آدھی شب سے پہلے خوابوں کا تعلق شیطان سے ہی ہوتا ہے۔ رمضان شریف میں تراویح کے اہتمام کا مقصد بھی یہی ہے
کہ آدھی شب تک انسان جاگتا رہے تاکہ نفس جسم میں قید رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے تمہارے اندر کے نفس کو بند کیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اس کی ناری خوراک اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ رمضان میں کم کھائے اور رات کو کم سوئے اور باتیں بھی کم کرے۔ ہر وقت کی عبادت کا راز سیکھے، یعنی پاس انفاس یا ذکر قلب کرے۔ جس طرح افسر کا TADA عام ملازم سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان سے زیادہ فائدہ مومن کو روزے سے حاصل ہوتا ہے اور ولی کو مومن سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کی بارش اس ماہ دنیا پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ رحمت گناہگاروں کی بخشش کے لیے ہے۔ انوار سے مومنین کے قلوب جگمگا اٹھتے ہیں اور تجلیات سے ولیوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایک طاق رات سب کے لیے آتی ہے جس میں روحیں، فرشتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ روحیں اور فرشتے زمین پر اتر کر سنتے اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح جہاں بھی کوئی عبادت میں مصروف ہو اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن جس طرح منافق دل قرآن سے فیض حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت اور دعاؤں سے مستفیض نہیں ہو سکتے۔